اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ پاک کا فضل ہے، ہم بدھ کے دن کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ اس وقت رات کے تقریباً 12:35 ہو چکے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا آج منگل کی شب درس ہم بدھ کو دیتے ہیں، تو یہ روٹین سے ایک دن پہلے آ رہا ہے۔ میری کل کا جو دن میں کچھ مصروفیت تھی، تو میں نے سوچا چلو آج رات ویسے بھی ہم اپنی مسجد کے اندر ہیں، اللہ پاک کا فضل ہے، شب بارات ہے، تو چلو ابھی ہم الحمدللہ تعالیٰ اپنی روٹین پہ ہی آ چکے ہیں، یعنی الحمدللہ ہم بدھ کے دن کے اندر داخل ہو چکے ہیں، کیونکہ رات کو 12 بجے کے بعد تاریخ بدل جاتی ہے عیسوی کیلنڈر، تو ہم بدھ کے دن کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ ہمارا جو درس حدیث ہے تو اس میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم 564 احادیث مبارکہ ہماری مکمل ہو چکی تھیں، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم 565ویں روایت پڑھیں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ پاک کے اندر دعا ہے، جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ کوشش ٹوٹی پوٹی ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور جو کمی کوتاہی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اپنے فضل سے اس کو معاف فرما دے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وعن رافع بن خدیج قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسفروا بالفجر فإنہ اعظم للأجر۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ فجر کی نماز روشنی اور سفیدی میں پڑھو کہ وہ اجر اور ثواب میں زیادہ ہے۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد ولیس۔ اچھا، یہ آپ سمجھ گئے نا، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور یہ مشکات صاحب مشکات یہ 565 ہے، ٹھیک ہے، مشکات شریف کی روایت نمبر 565 ہے۔ اچھا، اس حدیث پاک کے اوپر تھوڑی گفتگو میں تفصیلی عرض کر دیتا ہوں، اس کی وجہ یہ تاکہ آپ لوگوں کو مذاہب بھی معلوم ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ اسفار کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اسفار الف کے کسرے کے ساتھ، اسفار کا معنی ہوتا ہے، اسفار صبح کا معنی صبح کا کھلنا، صبح کا روشن ہونا، اور سفیدی کا پھیل جانا، ٹھیک ہے۔ اسفار صبح، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ صبح کا کھلنا، صبح کا روشن ہونا، اور سفیدی کا پھیل جانا۔ اس کے علاوہ جو اس کا چوتھا معنی کیا جائے گا وہ تکلیف کے اوپر اور تعویل کے اوپر مبنی ہوگا۔ اب آپ سمجھ گئے نا، ہمارے جو مشائخ، جو ہمارے علماء ہیں، ہمارے نزدیک اس کی ایک حد ہے، سفیدی کی ایک حد ہے، یعنی نماز روشنی کے اندر پڑھنی چاہیے، اس میں زیادہ اجر ہے۔ اس روشنی کی حد کیا ہے؟ اس اسفار کی حد کیا ہے؟ کتنا روشن کر کے پڑھیں؟ تو یاد رکھیں اس کی حد یہ کہ صبح کی جو نماز ہوتی ہے نا، تو اس میں قرات مسنونہ، یعنی 40 سے لے کر 60 اور پھر 100 تک، 60 سے لے کر 100 تک، یا 40 سے لے کر 60 تک، 60 سے لے کر 100 تک، یہ صبح کی نماز کے اندر اتنی آیات بینات درمیانی درجے کی تلاوت کرنا کیا ہے؟ مسنون ہے۔ تو اب اتنی روشنی کے اندر نماز پڑھنی چاہیے کہ یہ جو قرات مسنونہ ہے، یہ جو قرات مسنونہ ہے، یعنی 60 سے لے کر 100 آیات بینات، یا 40 سے لے کر 60 تک، 60 سے لے کر 100 تک، یہ 3 عدد حدیث پاک سے ہمیں ملتے ہیں۔ تو یہ جو مسنون قرات ہے نا، اس مسنون قرات کے بعد اگر آپ کو نماز کے اندر کوئی خلل محسوس ہوا کہ فلاں وجہ سے واجب کے رہ جانے کی وجہ سے میں سجدہ سہو نہیں کر سکا، یا فلاں فرض نماز کو رکن ہے مجھ سے رہ گیا ہے، اور اب آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے، تو آپ اس طرح کریں، وضو کر کے یہی قرات مسنونہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے آپ ادا کر لیں۔ یہ اسفار کی حد ہے ہمارے نزدیک۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے جو ہیں، آپ اس نماز کو، صبح کی نماز کو اسی وقت میں ادا فرمایا کرتے تھے۔
حضرت امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا مذہب یہ، آپ فرماتے ہیں کہ فجر کی جو نماز ہے یہ تاریکی کے اندر پڑھی جائے، اندھیرے کے اندر پڑھی جائے۔ اور اسفار سے مراد حضرت امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا مسلک یہ کہ اسفار سے مراد یہ کہ صبح صادق کا کامل یقین ہو جائے، یعنی شک کے اندر جلدی نہ کریں کہ اب شاید ہو سکتا ہے صبح داخل ہو گئی، نہیں، صبح صادق کے طلوع ہونے کا کامل یقین ہو جائے کہ صبح ہو چکی ہے، فجر ہو چکی ہے، اس کا کامل یقین ہو جائے، بس اس کے بعد پڑھ لیں۔ تو ان کے نزدیک اسفار کا یہ معنی ہے کہ صبح کا داخل ہونا یقینی ہو جائے۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ تو بس دخول وقت کا آپ کو یقین ہو گیا ہے نا، تو اس وقت آپ نماز ادا کریں، یہ افضل بات ہے۔ مگر حضرت امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا یہ جو قول ہے، آپ کی یہ جو تقریر ہے، یہ محض ایک تقریر ہے اور محض ایک تعویل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث پاک کے اوپر آپ ادنا تفکر کریں، بلکہ میں کہتا ہوں تفکر بالکل بھی نہ کریں، تب بھی یہ بات واضح ہے کہ اس حدیث پاک سے یہ مفہوم متبادر ہے کہ نماز روشنی کے اندر پڑھنی چاہیے۔ نماز کس کے اندر پڑھنی چاہیے؟ نماز روشنی کے اندر پڑھنی چاہیے، اور اسی سے پھر ثواب زیادہ ہونے کا قول کیا گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روشنی کے اندر نماز پڑھو، اس کے اندر کیا ہے؟ ثواب زیادہ ہے۔ یعنی اس خصوصیت کی بنا کے اوپر، کس خصوصیت کی بنا کے اوپر؟ کہ صبح روشن ہو جائے، اب داخل ہو جائے تو پڑھ لیں۔ یہ تو سب نمازوں کے لیے، یہ بات تو تمام نمازوں کے اوقات میں پائی جاتی ہے، تو پھر اس کو خصوصی طور کے اوپر کیوں فرمایا گیا کہ اس کو روشن کر کے پڑھیں؟ اب آپ سمجھ گئے نا؟ اور بعض علماء نے یہ اس مقام کے اوپر یہ بھی لکھا، یعنی بعض علماء کا مذہب یہ کہ فجر کو سفید کر کے پڑھنے کا جو حکم ہے یہ چاندنی راتوں کے اندر ہے۔ کون سی راتوں کے اندر ہے؟ چاندنی راتوں کے اندر ہے، اور یہ حکم احتیاط کی بنا کے اوپر ہے۔ چاندنی راتوں کا یہ حکم ہے اور احتیاط کی بنا کے اوپر ہے، تاکہ ان راتوں میں فجر کے طلوع ہونے کا پکا پتہ چل جائے صحیح طریقے سے۔ یعنی چاندنی راتیں ہوتی ہیں نا، انسان کو دھوکہ لگ سکتا ہے، تو ذرا خوب روشن کر کے پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ اب صبح ہو چکی ہے۔ لیکن یہ بعض علماء کا قول ہے، بعض علماء کا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، امام طحاوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا بھی ایک قول ہے، آپ اس مقام کے اوپر فرماتے ہیں کہ یہ جو صبح کی نماز ہوتی ہے نا، اس کو اندھیرے کے اندر شروع کریں اور طویل قرات کریں اور روشنی کے اندر آ کر ختم کر دیں۔ یعنی نماز شروع تو اندھیرے کے اندر کی جائے، لیکن اختتام اس کا کس وقت کی جائے؟ اختتام اس کا کیا جائے روشنی کے اندر۔ تو دونوں احادیث کے اوپر عمل ہو جائے گا۔ یعنی بعض احادیث جو غلط اندھیرے کے اوپر پڑھنے کے اوپر دلالت ہے نا، یہ آگے جا کے میں آپ کو بتا دوں گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول کیا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اندھیرے کے اندر نماز پڑھنی شروع کی جائے اور روشنی کے اندر اس نماز کو ختم کر دیا جائے۔ اور علماء نے امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس تعویل کو اولا اور احسن اور افضل قرار دیا ہے۔ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اشرۃ اللمعات کے اندر اس حدیث پاک کی شرح کے اندر یہ لکھا ہے۔ بہرحال احناف کا ظاہری مذہب یہی ہے کہ نماز کو پڑھیں بھی، ابتدا بھی روشنی کے اندر کریں اور اس کا اختتام بھی روشنی کے اندر کریں، لیکن اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ طلوع آفتاب کا شک ہونے لگے، اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے ایک روایت یہ ہے کہ تاخیر نہ کرنا بلکہ اندھیرے کے اندر پڑھنا افضل ہے۔ ٹھیک ہے، اندھیرے کے اندر پڑھنا افضل ہے، یہ امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے ایک روایت، اور دوسری روایت آپ سے یہ کہ فجر کو سفید کر کے پڑھنا افضل ہے۔ یعنی ایک روایت کے مطابق اندھیرے کے اندر پڑھنا افضل ہے امام احمد ابن حنبل کی، امام شافعی صاحب کا مذہب بھی آپ کو سمجھ آ گیا کہ وہ اسفار کی تعویل کیا کرتے ہیں، احناف کا مذہب بھی سمجھ آ گیا، اور یہ امام احمد کی دو روایتیں، ایک اندھیرے کے اندر پڑھنا افضل ہے اور دوسری روشنی کے اندر پڑھنا افضل ہے۔ اور ایک تیسری روایت بھی ان سے منقول ہے، کیا کہ مقتدیوں کا اعتبار کیا جائے۔ ٹھیک ہے، مقتدیوں کا اعتبار کیا جائے، مقتدی جمع ہو گئے ہیں، جلدی آ گئے ہیں تو آپ ان کو جلدی پڑھا دیں، کوئی بات نہیں، اندھیرے کے اندر پڑھ لیں، اور اگر مقتدی دیر سے آئے ہیں تو آپ اس طرح کریں، تھوڑی دیر کر لیں، کوئی بات بھی نہیں۔ یہ تو گویا کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے یہ تینوں روایات ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ایک روایت مروی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس نے
حضرت معاذ کو جس وقت یمن بھیجا نا، تو حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے یمن بھیجا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ سردیوں کے اندر جو فجر کی نماز ہے نا، یہ اندھیرے کے اندر پڑھیں۔ اور یہ روایت کہاں ہے؟ یہ روایت حضرت محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی اشہۃ اللمعات کے اندر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ فجر کی نماز سردیوں کے اندر آپ نے اندھیرے کے اندر پڑھنی ہے، اور گرمیوں کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے؟ گرمیوں کے اندر اچھا، اور موسم گرما کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو سفید کر کے پڑھنا ہے۔ سردیوں کے اندر اندھیرے میں پڑھنا، اور اس میں قرات لمبی کرنی ہے، لیکن اتنی لمبی نہیں کرنی کہ لوگ برداشت ہی نہ کر سکیں، یعنی اتنی لمبی کریں، طویل قرات کریں کہ لوگ برداشت کر سکیں، اور طویل قرات نہیں کرنا تاکہ لوگ بددل نہ ہو جائیں۔ اور موسم گرما میں آپ نے فجر کو سفید کر کے پڑھنا ہے، قراتیں چھوٹی ہوتی ہیں، لوگ نیند کے اندر ہوتے ہیں، اور اس لیے توقف کرنا ہے تاکہ سب لوگ جماعت کے اندر شامل ہو جائیں۔ اور آپ کو پہلے میں حکمت بتا چکا ہوں، احناف کے نزدیک نمازوں کو تاخیر سے پڑھنا، اس کے اندر یہی حکمت ہے کہ جماعت کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ اللہ اکبر، سمجھ آ گئے؟ یہ حضرت معاذ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نصیحت فرمائی ہے۔ اچھا، اور علماء نے یہ بھی کہا، یعنی اسی حدیث پاک کے ضمن کے اندر علماء کا یہ قول بھی موجود ہے کہ یہ بات بھی اس وقت کے ساتھ خاص ہے کہ جب سب یا بعض لوگ حاضر ہو جائیں، اور سارے نمازی تاخیر کریں تو بلا اختلاف، یعنی نماز میں لوگ دیر سے پہنچے نا، صبح کی نماز میں تاخیر سے پہنچے تو بلا اختلاف، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ نماز کو تاخیر کر کے پڑھیں۔ اچھا، امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوسرے ائمہ جو فجر کو جلدی یعنی اندھیرے کے اندر پڑھنے کے قائل ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وقت داخل ہونے کے ساتھ ہی پڑھنے میں ادائے عبادت میں جلدی ہوتی ہے۔ ادائے عبادت میں یعنی ایک دم وقت داخل ہوا اور پڑھ دیں تو یہ ادائے عبادت میں جلدی اور افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، یعنی اپنے رب سے بخشش مانگنے میں کیا کرو؟ جلدی کرو۔ اور دوسرے مقام کے اوپر کیا آتا ہے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں میں جلدی کرو۔ تو ہم اس کے جواب کے اندر یہ کہتے ہیں کہ وہ کام نیکی ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو نیکی قرار دیا ہے وہ کام نیکی ہے، اور افضل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ تو افضلیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرما دیا کہ نماز کو روشن کر کے پڑھو، اب آپ سمجھ گئے نا؟ اب آپ سمجھ گئے؟ ہاں، افضلیت اس کام میں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل ہو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اور اس باب میں ایک بات اور بھی آپ یاد رکھنا کہ آخر وقت تک فجر کو مؤخر کرنا، فجر کو مؤخر کر کے پڑھنا آخر وقت تک، یہ بلا قرات جائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ مؤخر نہیں، لفظ یہاں پر آنا چاہیے مؤخر کر کے پڑھنا، ٹھیک ہے؟ مؤخر تو وہ ہوتا ہے کرنے والا، ہاں، مؤخر کر کے پڑھنا، فجر کو مؤخر کر کے پڑھنا آخر وقت تک بلا قرات کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور اتنی جلدی نماز پڑھنا کہ نمازی کم شامل ہوں، یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ یعنی علماء کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ فجر کی نماز کو اتنی دیر سے پڑھنا کہ لوگ جمع ہو جائیں، یہ بلا قرات جائز ہے، اور اتنی جلدی پڑھنا یعنی فجر کو آخری وقت تک لے جانا، یہ بلا قرات جائز ہے، اور جلدی کرنا مکروہ ہے کہ نمازی کم شامل ہو، اور اس میں لوگوں کو تکلیف میں اور مشقت کے اندر بھی ڈالنا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا کہ فتان انت، تم لوگوں کو کیا کرتے ہو، کہ جس وقت انہوں نے لمبی قرات کی تھی نا، طویل قرات کی تھی، تو فرمایا فتان انت، کیا تم لوگوں کو فتنے کے اندر ڈالتے ہو؟ ٹھیک ہے، باوجود اس کے کہ لمبی قرات طویل قرات کرنا حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سنت بھی، اور اول وقت میں نماز ادا کرنے کے ساتھ یہ سنت بھی متحقق ہو جاتی ہے، یعنی یہ سنت بھی ساتھ ہی طویل قرات والی جو سنت ہے نا، اول وقت کے اندر جس وقت آپ نماز ادا کریں گے نا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ یاد رکھنا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ فجر کی نماز آپ نے جہاں پر پڑھی ہے نا، جہاں پر آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے، تو اسی جائے نماز کے اوپر، یعنی جس مقام کے اوپر آپ نے نماز کی، ادھر ہی آپ بیٹھے رہیں طلوع آفتاب تک، اور اس کی بڑی تاکید آئی ہے۔ ادھر یعنی فجر کی نماز آپ پڑھیں، اسی مقام کے اوپر آپ بیٹھے رہیں جہاں پر آپ نے صبح کی نماز ادا کی، اسی جائے نماز کے اوپر آپ بیٹھے رہیں۔ اب سورج جس وقت طلوع ہوتا ہے نا، تو اشراق کی جو نماز ہوتی ہے، وہ اشراق کی نماز آپ 2 رکعت ادا فرما کے گھروں کو جائیں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔
یہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اگر آپ اشراق نہ بھی پڑھیں تو پھر بھی آپ کو سنت کا ثواب ملے گا، اسی مقام کے اوپر جائے نماز کے اوپر بیٹھے ہوئے طلوع آفتاب تک آپ ذکر و فکر کے اندر مبتلا رہیں۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ تو نماز کو جس وقت آپ سفید کر کے روشن کر کے پڑھیں گے نا تو ظاہری سی بات ہے کہ یہ سنت بھی آپ کو ساتھ ہی حاصل ہو جائے گی۔ اب نماز کو اندھیرے کے اندر آپ مطلب یہ کہ پڑھ کر سلام پھیر دیں تو زیادہ طویل وقت آپ کو وہاں پر بیٹھنا پڑے گا، اور یہ ایک قسم کی مشقت تو ہے۔ اور آسانی اسی میں ہے کہ نماز کو سفید کر کے پڑھیں، روشن کر کے پڑھیں، سلام پھیریں تو پھر تھوڑی سی دیر اسی مصلی کے اوپر بیٹھیں تو اس کے کچھ وقت بعد پھر کیا ہے کہ سورج طلوع ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے جو اصحاب احناف رحمہم اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں کہ روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ فجر کی نماز سفیدی کے اندر پڑھتے تھے، اور تاریکی میں پڑھنے کی روایت کو اگر ثبوت ہو جائے، یعنی ثابت ہو جائیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تاریکی کے اندر، اندھیرے کے اندر نماز پڑھی ہے جیسا کہ بعض روایات کے اندر آتا ہے، تو یہ عذر کے باعث ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے اندر تھے یا دیگر کسی عذر کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا ہے۔ مزدلفہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے جب فجر کی نماز اندھیرے کے اندر پڑھی تو لوگوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے نماز آج خلاف دستور ادا فرمائی ہے۔ یعنی مزدلفہ کے اندر پہنچ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حج مبارک کا سفر تھا، اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فجر کی جو نماز حضور علیہ السلام نے اندھیرے میں پڑھی تو صحابہ نے کیا کہا؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آج فجر کی نماز آپ نے کیا کی ہے؟ خلاف دستور پڑھی ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کا جو معمول تھا، وہ معمول کیا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر کو اندھیرے کے اندر ادا نہیں فرماتے تھے بلکہ روشنی کے اندر ادا فرمایا کرتے تھے، اسفار کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ۔ اور وہ حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام، آپ سے مروی جو روایت گزر گئی نا کہ فتنصرف النساء متلففات، کہ عورتیں چادروں میں لپٹی ہوئی واپس لوٹتی تھیں، تو یہ اس طرح کہ اس وقت خواتین کو اجازت تھی مسجد کے اندر آنے کی، وہ وہاں پر آ کر نماز پڑھا کرتی تھیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو قول مبارک ہے یہ احناف کے نزدیک زیادہ راجح ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسفروا بالفجر فإنه اعظم من الاجر، یہ احناف کے نزدیک حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول مبارک، حضور کا یہ فرمان احناف کے نزدیک زیادہ راجح ہے، ٹھیک ہے۔ اور شاید یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب عورتوں کو نماز کے لیے باہر نکلنے کا حکم تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور پھر انہوں کیا ہوا کہ گھروں کے اندر نماز پڑھنے کو حکم دیا گیا۔ تو یہ جو روایت ہے اس کے اندر تھوڑی میں نے تفصیل اس لیے بیان کر دی ہے کہ آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس حدیث پاک کے ضمن کے اندر جو ائمہ ثلاثہ ان کا مذہب کیا ہے اور احناف کا مذہب کیا ہے، اور احناف کے جو دلائل ہیں وہ کیا ہے، اور وجہ ترجیح یعنی نماز روشنی کے اندر پڑھنا یہ اقرب الی الصواب ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم اسی کا قائل ہیں، پھر میں اپنا جملہ دہرا دیتا ہوں کہ نماز کو روشنی کے اندر شروع کیا جائے اور روشنی کے اندر ختم کیا جائے، اسفروا بالفجر فإنه اعظم من الاجر کا یہی مفہوم ہے، روشنی کے اندر نماز کو شروع کیا جائے، روشنی کے اندر نماز کو ختم کیا جائے۔ اور اسفار کی ہم احناف کے نزدیک یہی یاد ہے کہ جو مسنون قرات ہوتی ہے 60 سے لے کر 100 آیات بینات، 40 سے لے کر 60 تک، 60 سے لے کر 100 تک، یہ جو مسنون قرات ہوتی ہے یہ بندہ ادا کر لے، اس کے بعد نماز کے اندر کوئی حرج محسوس ہو، کوئی خلل محسوس ہو، کوئی کمی محسوس ہو، اور نماز دوبارہ آپ کو پڑھنی پڑے، تو کسی واجب کے فرض کے چھوٹ جانے کی وجہ سے آپ اس کو دہرانا چاہیں تو وضو کر کے آپ اس طرح کریں، وضو کر کے پھر آپ مسنون قرات کے ساتھ وہ نماز لوٹا لیں، اور سورج طلوع نہ ہو، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے آپ یہ نماز ادا کر لیں۔ یہ اسفار کی حد ہے ہم احناف کے نزدیک۔ آگے بڑھیے، حضرت رافع بن حدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کننا نصلی العصر مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ثم ینہر الجزور۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، آپ کی ذات اقدس کے ساتھ ہم نماز عصر ادا کیا کرتے تھے، پھر ہم لوگ اونٹ کو ذبح کیا کرتے تھے، ہم لوگ کیا کرتے تھے؟ اونٹ کو ذبح کیا کرتے تھے۔
فتقسم عشر قسم، پھر ہم اس کو اونٹ کو فتقسم عشر قسم 10 حصوں کے اندر تقسیم فرما کرتے تھے، ثم تطبخ، پھر ہم اس کو پکاتے تھے، بھونتے تھے، تطبخ ہم اس کو پکاتے تھے، فنأکل لحما طصیحا قبل مغیب الشمس، پھر غروب آفتاب سے پہلے ہم اس کا بنا ہوا نرم گوشت کھایا کرتے تھے۔ اس حدیث پاک سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز عصر جلدی پڑھنی چاہیے۔ کتنی جلدی پڑھنی چاہیے؟ یعنی ہر شے کا سایہ اس کی ایک مثل ہونے کے وقت یا اس سے قریب، جیسا کہ ائمہ ثلاثہ امام ابو یوسف، امام محمد، اور ایک روایت کے نزدیک ایک قول کے مطابق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مذہب ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جلدی نماز پڑھنی چاہیے، اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ سورج کی یہ جو ٹکیا ہے اس کے اوپر نظر جمنا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے؟ صاحب ہدایہ اور دوسرے ائمہ کے نزدیک مختار اور پسندیدہ قول یہی ہے کہ یہ جو ٹکیا ہے نا، اس کی رنگت مراد ہے۔ اس چونکہ یہ باتیں پیچھے میں آپ کو بتا کے آ چکا ہوں کتاب الصلاۃ کی ابتدا کے اندر جو روایات ہم نے پڑھی تھی، کہ جس وقت اس طرح نا کہ ان کے اوپر نظر جمنا شروع ہو جائے نا، شعاؤں کے اوپر ایک قول یہ اور ایک قول یہ کہ سورج کی ٹکیا کے اوپر، تو صاحب ہدایہ کا اور دوسرے ائمہ کا پسندیدہ یہ ہے کہ سورج کی یہ جو ٹکیا ہوتی ہے اس کے اوپر نظر پڑنا آسانی کے ساتھ، بغیر آنکھ چندائے آپ اس کو دیکھ سکیں، اتنی مطلب زردی چھا جائے، تو اس وقت کیا ہے، اس وقت تک تاخیر کرنا کیا ہے، مکروہ ہے۔ اس وقت تک کیا کرنا ہے، تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ جب تک سورج 1-2 نیزہ بلند ہوتا ہے تو اس میں تبدیلی نہیں آتی، یعنی 1 نیزہ یا 2 نیزے بلند ہوتا ہے اس میں تبدیلی نہیں آتی، اور جب اس سے نیچے آ جاتا ہے تو اس کا رنگ کیا ہو جاتا ہے، زرد ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ بحث پہلے گزر چکی ہے، یہاں پر آپ سادی سی بات یہی یاد رکھیں کہ نماز کے اندر اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، عصر کو جلدی ادا کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں مکثنا ذات لیلۃ، ایک رات ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ٹھہرے، ننتظر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلاۃ العشاء الآخرۃ، تو ہم انتظار کرتے رہے عشاء آخرہ کا، فخرج حین ذہب ثلث اللیل، جب رات کا تیسرا حصہ گزر گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہمارے پاس تشریف لائے، او بعد یا اس کے بعد تشریف لائے، فلا ندری اشیء شغلہ فی آلہ، ہم نہیں جانتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے کس کام کے اندر مشغول تھے، او غیر ذالک، فقال حین خرج انکم لتنتظرون صلاۃ ما ینتظرها اہل دین غیرکم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو فرمایا تم لوگ ایسی نماز کے انتظار میں جس کا انتظار تمہارے سوا کسی اور دین والے نے نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ ولولا ان یثقل علی امتی لصلیت بہم ہذہ الساعۃ، فرمایا اگر مجھے اپنی امت کے اوپر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہمیشہ اسی وقت کے اندر یعنی رات کا تہائی حصہ گزرنے کے اوپر یہ نماز پڑھتا۔ ثم امر المؤذن، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مؤذن کو حکم دیا، فاقام الصلاۃ وصلی، اس نے اقامت کی اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے نماز ادا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اس کو یہاں پر عشاء الاخرہ کا جو لفظ آیا نا، عشاء الاخرہ، یہ عشاء الاخرہ اس لیے کہ لفظ بولے گئے نا کہ بعض دفعہ اس طرح عرب والے اس طرح کرتے نا کہ مغرب کے اوپر بھی عشاء کا لفظ بول دیتے ہیں، اور یہاں پر دیکھیں نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے صاف ستھرے الفاظوں کے اندر فرمایا کہ کوئی کسی دوسرے دین والوں نے نماز عشاء کا انتظار نہیں کیا، یعنی نماز عشاء جو ہے یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خصوصیت ہے، اور یہ احناف کی دلیل بھی ہے کہ نماز عشاء کو وہ کہتے ہیں کہ تہائی حصہ گزرنے پر ادا کرنا ہمارے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک رات کا تہائی حصہ گزرنے کے اوپر نماز عشاء ادا کرنا یہ کیا ہے، افضل ہے، تو یہ احناف کی دلیل بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اس حدیث پاک کے اندر کوئی کسی قسم کی مشکل بات نہیں ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک روایت کے اندر آیا تک جب اکثر نمازی آ جاتے نا تو آپ یہ نماز پہلے وقت میں ادا کرتے، اور جب دیر سے آتے تو دیر میں ادا فرماتے، اور امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا مذہب بھی یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نمازی جلدی آ جائیں تو جلدی ادا کر لیں، اور دیر سے آئیں تو دیر سے ادا کر لیں۔ بس ٹھیک ہے، یہاں پر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ کبھی کبھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز عشاء اول وقت میں بھی ادا کر لیتے، ٹھیک ہے، جب اکثر صحابہ کرام مسجد میں آ جاتے۔ اور دوسری روایت میں نے آپ کو سنا دی کہ جب اکثر نمازی آ جاتے تو آپ نماز پہلے وقت کے اندر ادا کرتے، اور جب دیر سے آتے تو دیر سے ادا فرماتے، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا مذہب بھی یہی۔ حضرت جابر ابن سمرہ، ٹھیک ہے، حضرت جابر ابن سمرہ
رضی اللہ تعالی عنہ وعن جابر ابن سمرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الصلاۃ نحوا من صلاتکم وکان یؤخر العتمۃ بعد صلاتکم وکان یخفف الصلاۃ۔ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ اپنی نمازیں تمہاری نمازوں کی طرح ادا فرماتے اور تاریکی کی نماز یعنی عشاء تمہاری نماز عشاء کے وقت کے بعد ادا فرماتے اور آپ ہلکی نماز ادا فرماتے۔ یہ جو ہے نا حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی رسول ہے اور آپ کے والد بھی صحابی رسول ہیں۔ آپ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے یعنی ان کے ہمشیرہ کے بیٹے اور آپ کوفہ کے اندر آپ سکونت پذیر ہوئے ہیں اور وہاں پر 64 ہجری کے اندر اور ایک قول کے مطابق 66 ہجری کے اندر آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ اس حدیث پاک کے اندر بھی کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے، یعنی تم جو نمازیں ادا فرماتے ہو نا تو رعایت اوقات میں تمہاری نمازوں کے قریب وقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس بھی نماز ادا فرماتے ہیں، یعنی جس وقت تم نماز ادا کرتے ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی وقت کے اندر یعنی جس وقت کی تم رعایت کرتے ہو اسی وقت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز ادا فرماتے ہیں۔ لیکن باقی جو ان کی خصوصیات ہیں وقت کے علاوہ وہ تو ظاہری سی بات ہے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے، ان کی نماز کی جو خصوصیات اور صفات تھی وہ تو ظاہری سی بات ہے امتیوں کی نہیں ہو سکتی۔ اور اس حدیث میں اس امر کی صراحت بھی موجود ہے کہ آپ عشاء کی نماز تاخیر کر کے پڑھا کرتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اول وقت کے اندر ادا نہیں فرمایا کرتے، باقی دوسرے جو لوگ ہیں وہ اول وقت کے اندر ادا کریں یا بعد کے اندر ادا کریں۔ یعنی کمزور دیکھیں نا مقتدیوں کو لحاظ کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی یہاں حدیث پاک کے جو آخری الفاظ ہیں نا کہ وکان یخفف الصلاۃ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہلکی فرماتے نماز کو، تو یہ کمزور مقتدیوں کا لحاظ کرتے اکثر اوقات حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ اسی طرح فرماتے، ورنہ کبھی کبھی اس طرح بھی ہو حدیث پاک کے اندر کہ نماز مغرب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ اعراف تلاوت فرمائی ہے، نماز مغرب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سورہ اعراف تلاوت فرمائی، لیکن اکثر اوقات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز مبارک ہلکی ہوتی تھی، تھوڑی قرات والی ہوتی تھی۔ کیوں کہ پیچھے جو نمازی کھڑے ان میں کمزور ضعیف لوگ ہیں، ان کو پریشانی نہ ہو، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ آگے بڑھیے، وعن حدیث نمبر 569 ہے، حضرت ابو سعید قال صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العتمۃ، اب فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ نماز پڑھی عشاء کی، تو فلم یخرج حتی مضى نحو من شطر اللیل، ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ کئی راتیں نماز عشاء کی، فلم یخرج، ایک دن اس طرح ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر نہ نکلے، حتی مضى نحو من شطر اللیل، یہاں تک کہ نصف رات گزر گئی، فقال، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لا، فقال خذوا مقاعدکم، اپنی اپنی جگہ کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، فاخذنا مقاعدنا، ہم اپنی صفوں میں کھڑے ہو گئے، فقال ان الناس قد صلوا واخذوا مضاجعهم، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روئے زمین کے جو باقی لوگ ہیں، فقال ان الناس قد صلوا واخذوا مضاجعهم وانکم لن تزالوا فی صلاۃ ما انتظرتم، نہیں یہ یہاں پر الفاظ انہوں نے اس طرح من تظرتم الصلاۃ، بس ٹھیک ہے، اس کتابت کی غلطی ہے، من تظرتم الصلاۃ ولولا ضعف الضعیف وسقم السقیم لأخرت هذه الصلاۃ الی شطر اللیل، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح زمین کے باقی لوگ نماز عشاء ادا کر کے اپنے بستروں کے اوپر جا چکے ہیں، اور تم لوگ جب تک کہ نماز کے انتظار میں ہو نماز ادا کرنے کا ثواب حاصل کرتے رہے ہو، فرمایا کمزوروں کا اور بیماروں کا لحاظ اگر نہ ہوتا تو میں اس نماز کو نصف رات تک کیا کرتا، مؤخر کرتا۔ اس میں بھی کوئی مشکل بات اس حدیث پاک کے اندر نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کے ساتھ ہم عشاء کی نماز ادا فرماتے تھے، اکثر ایک دفعہ اس طرح ہوا، کئی راتیں یعنی ہم نے نماز ادا کی، تو ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ حضور دیر سے آئے، یہاں تک کہ نصف رات گزر گئی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے اپنی جگہوں کے اوپر صفیں بنا لو، درست کر لو، اور فرمایا باقی لوگ اپنے بستروں کے اوپر جا چکے ہیں، باقی لوگ نماز عشاء ادا کر کے وقت صلوا واخذوا مضاجعهم ان الناس قد صلوا واخذوا مضاجعهم اپنے بستروں کے اوپر جا چکے ہیں۔ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو اس مسجد سے متعلقہ نہیں ہیں، یعنی باقی جو لوگ ہیں نا اپنے گھروں کے اندر دوسرے
جگہوں کے اوپر ہے یا اس مسجد سے متعلقہ نہیں ہے، مدینہ پاک کے اندر ہی کسی دوسرے مقام کے اوپر نماز ادا کرنے والے یا باقی مسلمان ہیں جو نماز کہیں پر بھی ادا کر، مکہ پاک کے اندر ادا کر رہے ہیں، یمن کے اندر کہیں پر بھی نماز ادا کر رہے ہیں، وہ اب نماز عشاء ادا کر کے اپنے اپنے بستروں کے اوپر جا رہے ہیں، لیکن تم لوگ کیا ہو کہ نماز کا انتظار کر رہے ہو اور نماز کا ثواب بھی حاصل کر رہے ہو۔ نماز کا انتظار جو ہوتا ہے نا، یاد رکھیں وضو کی حالت میں بندہ بیٹھ رہے نا نماز کے انتظار میں، تو اس کو نماز ہی کا ثواب ملتا ہے۔ تو فرمایا تم وہ ثواب حاصل کر رہے ہو۔ فرمایا یعنی پچھلی روایت کے اندر کیا آتا ہے کہ رات کو تہائی تک، 1/3 رات کا تہائی حصہ اس تک مؤخر کر رہا ہوں، اور یہاں پر کیا آتا ہے نصف رات تک مؤخر کرنا، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے، یعنی اس وقت تک نماز کو مؤخر کرنا کیا ہے ہمارے نزدیک افضل ہے۔ وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد تعجیلا للظہر منکم وانتم اشد تعجیلا للعصر منہ۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نماز ظہر جلد ادا کرنے میں تم سے سخت تر تھے، یعنی گرمیوں کے علاوہ جو دن ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ گرمیوں کے متعلق تو باقاعدہ روایت موجود ہے نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز ظہر جلد ادا کرتے تھے، تم سے سخت تر تھے اس باب کے اندر ہی، یعنی تم دیر کر دیتے ہو نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا تو سردیوں کے دنوں میں جلدی ادا کرتے تھے، مگر تم لوگ نماز عصر ادا کرنے میں حضور سے زیادہ سخت ہو، یعنی تم لوگ کیا کرتے ہو کہ نماز عصر جلدی، یعنی حضور علیہ السلام ظہر جلدی ادا کرتے تھے، تم اس طرح کرتے ہو کہ نماز عصر جلدی ادا کر لیتے ہو۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے کہ ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھیں، وہ پیچھے روایت گزر چکی ہے نا کہ یہ جہنم کے وہ سانس لینے والی جو مشہور روایت میں آپ کو سنا چکا ہوں، تو فرمایا ظہر کو تم کیا کرو ٹھنڈا کر کے پڑھو گرمیوں میں، تو گرمیوں میں تو ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا ہے، اور باقی جو ٹھنڈ والے دن ہوتے ہیں یا سردی ہوتی ہے تو اس میں جلدی پڑھ لیں۔ تو فرمایا تم اس طرح کرتے ہو نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تم ظہر کی نماز کے اندر کیا کرتے ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تم سے ظہر کی نماز کے اندر تعجیل فرماتے تھے، اشد تھے، اور تم لوگ عصر کی نماز کے اندر۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز عصر کے اندر کچھ نہ کچھ تاخیر فرمایا کرتے تھے، یعنی تم اس طرح کرتے ہو نا جلدی پڑھ لیتے ہو نا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اندر کچھ نہ کچھ تاخیر فرمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نمبر 571 فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان الحر ابرد بالصلاۃ، فرمایا کہ جب گرمیوں کے دن ہوں تو نماز کو ٹھنڈا کرو، واذا کان البرد عجل، فرماتے ہیں کہ جب گرمی کے دن ہوتے ہیں نا تو حضور علیہ السلام زور ٹھنڈی کر کے پڑھتے، اور جب سردی کے دن ہوتے تو جلدی پڑھ لیتے۔ دیکھیں کتنی واضح روایت ہے نسائی شریف کی، گرمیوں کے دنوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام زور کو ٹھنڈا کر کے پڑھتے، اور سردیوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام زور کی نماز کیا کرتے، وَإِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجَّلَ، تیزی فرماتے، جلدی فرماتے۔ اس کے اندر بھی کوئی مشکل بات اس روایت کے اندر نہیں۔ آگے بڑھیے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرما قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہا ستکون علیکم بعدی امراء یشغلہم اشیاء عن الصلاۃ، یشغلہم اشیاء عن الصلاۃ۔ حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ ان قریب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے فرمایا کہ میرے بعد تم پر ایسے بادشاہ مسلط ہوں گے کہ وہ وقت پر نماز پڑھنے سے بہت سی چیزیں مصروف رکھیں گی، یعنی بیکار قسم کے شغلوں کے اندر وہ لوگ مصروف ہوں گے، اور وہ وقت کو کیا کر دیں گے، پیچھے کر دیں گے، اپنے جو نماز کا مستحب وقت ہے وہ اسے پیچھے کر دیں گے۔ یشغلہم اشیاء عن الصلاۃ لوقتہا فصلوا الصلاۃ لوقتہا فصلوا الصلاۃ، تو تم اس طرح کرنا ہے کہ اپنی نمازوں کو وقت کے اوپر ادا کرنا ہے۔ فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اصلی معہم، قال نعم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے پھر ایک شخص نے پوچھا، ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ پھر ہم ان کے ساتھ بھی پڑھ لیا کریں؟ فرمایا ان کے ساتھ بھی پڑھ لیا کرو۔ یہ مشہور صحابی ہیں، ٹھیک ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ انصار میں سے ہیں، جنگ بدر اور باقی تمام غزوات میں شریک ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی دیکھیں اس حدیث پاک کے اندر بھی یہ یعنی ایسے حکمران آئیں کہ بنو امیہ کی طرف ہی اشارہ ہے کہ وہ دیگر ان کی مصروفیت ہوگی دنیا کے اندر تو وہ نمازوں کو مؤخر کر کے پڑھیں گے، تو تم اپنے وقت کے اوپر پڑھ لینا، اور پھر ان کے ساتھ بھی شامل ہونا جماعت کے اندر تاکہ ان کے شر سے آپ بچ سکیں۔ میں پہلے اس روایت کی تفصیل بیان کر چکا ہوں، ٹھیک ہے، دوبارہ یہاں پر کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت قبیصہ ابن وقاص فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی صحابی ہیں، ٹھیک ہے، آپ بصریوں کے اندر آپ کا شمار ہوتا ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون علیکم امراء من بعد یؤخرون الصلاۃ فہی لکم وہی علیہم،
فرمایا تم پر ایسے بادشاہ مسلط ہوں گے جو نمازیں صحیح وقت سے دیر کر کے پڑھیں گے، ان کی نمازیں تمہارے لیے تو باعث ثواب ہوں گی، ٹھیک ہے، فَهِيَ لَكُمْ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ فَهِيَ لَكُمْ وَهِيَ عَلَيْهِمْ۔ تو فرمایا فَصَلُّوا مَعَهُمْ مَا صَلُّوا الْقِبْلَةَ، فرمایا ان کے ساتھ جب تک کہ وہ قبلہ کی طرف منہ کر کے یعنی اہل قبلہ ہیں، جب تک ضروریات دین کا انکار نہیں کرتے ان کے ساتھ تم نمازیں پڑھتے رہو، تمہاری نماز ان کے پیچھے ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں نا، ان کی نمازیں تمہارے لیے فائدہ مند ہیں، ان کی یعنی ان کو اپنی نماز کوئی فائدہ نہیں دے گی، تمہیں فائدہ دے گی، کیونکہ تمہاری یعنی تم تو اس طرح نا وقت کے اوپر اپنی نماز پڑھ چکو گے نا، جیسا کہ پیچھے روایت کے اندر گزر چکا ہے کہ وہ لوگ نمازیں دیر کر کے پڑھیں گے، تو تم اس طرح کرنا کہ وقت کے اوپر اپنی نماز پڑھ لینا۔ جب آپ وقت کے اوپر اپنی نماز پڑھ لیں گے پھر آپ ان کے ساتھ جماعت کے اندر شامل ہو جائیں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تمہاری نفلی نماز تو ان کی نماز سے تمہیں فائدہ ہوا ہے نا، لیکن ان کی اپنی نماز وہ دیر کر کے پڑھیں گے تو ان کی اپنی نمازیں، ان کا وبال ان کے اوپر ہے، تمہیں وہ فائدہ دیں گی۔ تو جب تک وہ اہل قبلہ ہیں ان کے پیچھے آپ نمازیں ادا فرماتے رہیں، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھی حضرت عبید اللہ ابن عدی، یہ فرماتے ہیں انہ دخل علی عثمان وہو محصور، ہائے ہائے ہائے، فرماتے ہیں کہ آپ حضرت عثمان کے پاس گئے، وہ محصور اور بلوائیوں نے آپ کا وہ گھیرا کیا تھا، باغیوں نے آپ کو گھیرا ہوا تھا آپ گھر کے اندر۔ فقال انک امام عامۃ ونزل بک ما تری، فرماتے ہیں آپ اس طرح کہ آپ امام ہیں، آپ کیا ہیں؟ مسلمانوں کے امام ہیں، مگر وَنَزَلَ بِكَ، ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے اوپر نازل ہوا، یعنی آپ اس مصیبت کے اندر، آپ اس پریشانی کے اندر، آزمائش کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اچھا، وَيُصَلِّي لَنَا إِمَامٌ فِتْنَةً، اور ہمیں نماز پڑھا رہے ہیں اہل فتنہ، وہ جو فتنہ فساد کرنے والے باغی گروہ ہیں وہ تو ہمیں کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھا رہے ہیں۔ وَنَتَحَرَّجُ، اور ہم ان کے پیچھے نماز پڑھنا حرج سمجھتے ہیں، یعنی ان کے پیچھے ہم نمازیں ادا نہیں کرتے۔ فَقَالَ الصَّلَاةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا کہنا؟ فقال الصلاۃ احسن ما یعمل الناس، فرماتے ہیں کہ بہترین عمل کیا ہے؟ نماز ہے۔ الصلاۃ احسن ما یعمل الناس، لوگ جتنے بھی عمل کرتے ہیں ان میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ نماز۔ فاذا احسن الناس فاحسن معهم، جب لوگ اچھا کام کریں تو تم بھی ان کے ساتھ اچھا کام کرو۔ فاذا اساءوا فاجتنب اساءتهم، اور جب وہ برائی کے اندر مبتلا ہو جائیں تو تم ان کی برائی سے بچو۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی انتہائی عاجزی، آپ کی انتہائی انصاف کے اوپر اور اعتدال کے اوپر مبنی آپ کی گفتگو ہے، اور قرآن پاک کی وہ جو آیت ہے نا، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا اقرب للتقوی، یہ اس کا بالکل عملی نمونہ اور عملی تفسیر ہے کہ دیکھیں کتنا لوگوں سے نقصان پہنچا کہ انہوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، لیکن اس کے باوجود آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ نماز اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ نماز کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ باقی جو ان کی بری باتیں ان کے اندر ساتھ نہ دیں، لیکن نماز ایک اچھا فعل ہے، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرض نماز آپ ان کے ساتھ ادا کر لیں۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصاف آپ کا دیکھیں نا کس درجے کا ہے کہ جو لوگ آپ کے قاتل ہیں، آپ کو قتل کرنے والے ہیں، آپ کو شہید کرنے والے ہیں، ان کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ تو یہیں سے احناف کی یہی دلیل ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز ہر قسم کے فاسق فاجر کے پیچھے آپ پڑھ لیں، جتنا ہی کوئی گناہ گار جب تک یعنی ضروریات دین کا منکر نہیں ہے نا، اور باقی کتنا ہی وہ سخت ہے اور کتنا ہی اشد ہے اور کتنا بڑا ڈاکو کیوں نہیں ہے، کتنا بڑا فاسق فاجر کیوں نہ، نماز اس کے پیچھے پڑھ لیں۔ اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ عالم جو باغی لوگ ہیں نا، ان کا وہ امام ہے تو ہم اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں حرج سمجھتے ہیں۔ تو یہ بھی اس سے یہ قول بھی نکلتا ہے کہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا تو ان کو امام نہیں مقرر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ پیش امام نہیں ہونے چاہیے۔ ظاہری سی بات ہے کہ دل ان سے قرات کرتا ہے کینہ، تو امام صاحب وہ جس کے پیچھے آپ نماز پڑھیں دل کے اندر اسے کینہ رکھیں، اسے نفرت کریں۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ بہرحال نماز اگر کوئی ادا کرے تو نماز ہو جاتی ہے، فرض جو ہے نا آپ کے ذمہ وہ فرض ساقط ہو جاتا ہے، اور جماعت کی جو نماز کی جماعت کی جو فضیلت ہوتی ہے وہ آپ کو حاصل ہو جاتی ہے۔ یہاں پر پہنچ کر الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ ہمارا جو درس ہے 574 ہماری روایات مکمل ہو گئی ہیں۔ اگلا جو باب ہے تو یہ حضرت اس کے راوی حضرت اچھا چلو اس کو چھوڑ دیں، یہ باب فی فضائل الصلاۃ شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہماری جو اگلی نشست ہوگی یہ کتاب الاذان سے پہلے یہ باب انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔